حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو اللہ رب العزت کو یہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے تقریباً 1 سال ہو گیا نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے جزاء الاعمال۔ جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں یا اعمال سیئہ کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں، ان کی جزا اور سزا آخرت میں تو ملے ہی تھی، اس دنیا میں بھی بندے کے ہر عمل کی اس کو جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے۔ اس کے اوپر ہم اللہ پاک کی توفیق سے بڑے دنوں سے مفصلاً بحث کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا یہ موضوع ہے۔ آپ نے پہلے سوال کیا، بڑے شرح و بسط کے ساتھ میں نے اس کو بیان کیا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی تابع فرمانی کرتا ہے، اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، ہم وقت اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی میں رہتا ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو میری ذات اقدس سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، مسائل، آلام، دکھوں، تکلیفوں، غموں، رنجوں سے نکلنے کے لیے ہم اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ جب بندہ، اور پھر حضور اسلام نے فرمایا جو اعمال صالحہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اس کے پر رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ رحمت صرف اسی تک محدود نہیں رہتی، آگے اس کی نسلوں تک رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے، نسل در نسل اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پھر نوازتی چلی جاتی ہے۔ وہ تو اعمال صالحہ سے، اللہ رب العزت کی تابع فرمانی سے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سعادت مند ہوا ہی ہے، نسل در نسل اس کی اولاد اور نسلوں کو بھی رب سعید بنا دیتا ہے، خوش بخت بنا دیتا ہے، خوش نصیب بنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور گناہوں کو اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شقی بنا دیتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے، اور ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب کسی پر اللہ پاک کی، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے کل ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے، تو پھر وہ نسل در نسل بدبخت بنا دیا جاتا ہے، شقی، بدبخت، بد نصیب اس کو بنا دیا جاتا ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے، تو وہ لعنت پھر نسلوں تک اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بہت تفصیل کے ساتھ کئی بار پڑھائے ہیں۔
آج صرف ہمارا موضوع ہے چند وہ گناہ ان کا ذکر کریں گے جن کے کرنے پر اللہ پاک کی بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ محنت، یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ ہمارے قلب و باطن میں، دل و دماغ میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں، پکی ہو جائیں، تاکہ جب بھی ہم یہ غلطی کرنے لگے تو ہمیں یہ سبق یاد آ جائے۔ علم بندے کو آواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس کے پاس علم ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ ضرور بدلتا ہے۔ علم کا نور اسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں پر ہم نے پچھلے جمعے پڑھا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے عقل کا نور ہی سلب کر دیتا ہے، وہ بطونی شخص ہو جاتا ہے، وہ بے عقل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ سوچتا کہ میں رب العزت کے ملک میں ہوں، اور وہ قادر مطلق رب جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، وہ اتنا قادر ہے کہ چاہے تو ابھی مجھ سے میرے اعصاب کی طاقت ہی سلب کر دے، مجھ پر موت واقع کر دے، میرے ہاتھوں پاؤں کو مفلوج کر دے، مجھے اندھا بہرا کر دے۔ اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ سوچتا کہ میرے ساتھ جو نوری فرشتے ہیں میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں، ان کو اذیت دے رہا ہوں۔ اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو وہ سوچتا کہ اللہ کا قرآن مجھے اس سے منع کر رہا ہے۔ اس میں عقل ہوتی تو وہ سوچتا اس کو اس کی موت آواز دے رہی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، تو نے مرنا بھی ہے۔ اس کی قبر اس کو آواز دیتی ہے، موت اس کو آواز دیتی ہے، اس کو قیامت کا دن آواز دیتا ہے کہ اے بندے، ایک دن آنے والا ہے جب تو نے داور محشر کے حضور پیش ہونا ہے۔ مگر گناہوں کے باعث اس کی عقل کا نور ہی سلب کر لیا جاتا ہے۔ وہ آنکھیں رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، بصارت ہے مگر بصیرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، عقل ہے مگر سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس سے سلب کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے بڑا بندے پر عذاب اور عطاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہم تنگ گوش ہو کر ہم نے اس سبق کو سمجھنا ہے، اس سے بڑا عذاب اور عطاب بندے پر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی مکرم، وہ نبی رحمت، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شفاعت سے ہم سب کی بخشش ہو، جن کی شفاعت سے ہم سب کا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ عمل تو ہمارے پلے ہی نہیں ہے، عمل سے بالکل تہی دامن ہے، اور جو وہ ٹوٹی پھوٹی نیکی کی پتہ نہیں اس کی بارگاہ کے لائق بھی تھی کہ نہیں تھی، وہ نیکی پتہ نہیں اس کے حضور قبول بھی ہوئی کہ نہ ہو۔ تو صرف ایک سہارا اور آسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، ایک سہارا اور آسرا حضور کی ذات اکبر کا ہے، ایک سہارا اور آسرا حضور کی شان رحمت للعالمین کا ہے۔ اب آپ سنیں، وہ آقا جن کی شفاعت سے ہم سب کی بخشش ہوگی، جب ہم نے گناہ کر کے سرکار کو ناراض کر دیا، اور حضور علیہ السلام اس پر لعنت بھیج رہے، اور آگے آپ سنیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر کئی گناہوں کا نام لے لے کے فرمایا جس نے یہ گناہ کیا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی شفاعت پہ گزارا ہونا ہے، حضور خود فرما رہے ہیں اگر یہ تو کرے گا تو میرا امتی ہی نہیں ہے، اگر تو یہ کرے گا تو تیرا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں اس کے بعد بھی کوئی امتی اپنا منہ حضور کے سامنے لے کے جا سکے گا کہ سرکار فرمائیں گے میں نے تو پہلے فرما دیا تھا، اس میں تو یہ کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کرتے بھی رہو اور اب دعویٰ امتی بھی کرتے ہو، دعویٰ غلامی بھی کرتے ہو، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم سنیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے گناہ ہیں جن پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور یہ بھی ذہن نشین کریں
جب حضور علیہ السلام اس پر لعنت فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جدا نہیں ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی میری اطاعت کی. تو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے وہ میرا ہی ادب کرتا ہے، جو میرے حبیب کی بے ادبی کرتا ہے وہ میری بے ادبی کر رہا ہے، جو میرے محبوب کے در پر آ گیا وہ میرے ہی در پر آ گیا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو جب حضور علیہ السلام لعنت فرما رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی لعنت بھی ساتھ شامل ہے. جس بات پہ خدا ناراض اور لعنت فرما رہا ہے رسول پاک ساتھ شامل ہے. اللہ اور رسول کی ایک بات ہے. تو اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وقت نہیں نا بہت اس کے ساتھ اس پر میں مفصل بحث کرنا چاہتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو بال گدوائے، گودے یا گدوائے، یعنی دوسروں کے بال اپنے بالوں کے اندر شامل کر کے یا جسم کے اندر بال لگوا کے ان کو لمبا کرے اور تزئین و آرائش کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت پر لعنت ہے. اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سود لے اس پر بھی لعنت ہے، جو سود دے اس پر بھی لعنت ہے، جو سود کو لکھے اس پر بھی لعنت ہے، جو سودی کام کا گواہ بنے اس پر بھی لعنت ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ امت سود سے بچی. ہمارا ملک تو سارا کا سارا سود میں غرق ہوا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا، استحکام نہیں پکڑ رہا. جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو اللہ سے وہ جنگ کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم IMF سے پیسے لیتے ہیں یہ سود پہ ہی لیتے ہیں. یہ سود ہی ہے جو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. وہ پیسے وہی رہتے ہیں اور آگے اس کی قسط اتارنے کے لیے مزید اور پیسے لیتے ہیں. سود در سود چڑھتا جا رہا ہے. رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی سود سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کے دھونے سے نہیں بچ سکے گا. علماء نے محققین نے بیان کیا، باتیں قربان جائے حضور کی نگاہ نبوت میں. رسول علیہ السلام کتنا دور تک دیکھ رہے تھے. فرماتے ہم سڑک پر جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں جو چل رہی ہوتی ہیں سڑک پر وہ سود کے پیسوں سے لی گئی ہوتی ہیں اور ان کا دھواں سب کی ناک میں جا رہا ہوتا ہے. اللہ آپ بچنا بھی چاہیں تو اس سے بچ نہیں سکتے. مقصد یہ تھا کہ سود کی جو بیماری ہے یہ میری ساری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لی. رسول علیہ السلام نے سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان پر بھی میرے آقا نے لعنت فرمائی. میں بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے، جس طرح آپ محبت سے تشریف لاتے ہیں میں بھی بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی سنور جاؤں، سدھر جاؤں، آپ بھی سنور جائیں اور بدل جائیں، تاکہ یہ ہماری سنگت، یہ دوستی اگلے جان ہمارے کام آ جائے. اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھتے اور بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے اور عمل میں اخلاص نہیں پیدا کرتے تو پھر اس سنگت اور دوستی کا دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلالہ کرنے والا جس نے اس شرط پر حلالہ کیا. ایک آدمی ہے نا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اب اس کو رنگ ہوا کہ یہ میں نے غلطی کر لی. اب حلالہ کے بغیر رجوع کی گنجائش نہیں رہی. اب وہ کسی کو کہے کہ یار تو چند دن کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لے، شرط لگا دے اس پر اور پھر تم اس کو طلاق دے دینا اور پھر میں کر لوں. تو جو اس طرح شرط لگا کہ حلالے کروائے یا اس شرط پر حلالہ کرے اس پر بھی میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے. لعنت فرمائی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عام چل رہی ہے چیزیں.
اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کوئی نکاح کرے اور پھر اپنی مرضی سے اگر وہ طلاق دے دے پھر وہ 3 توہر گزار کے پھر واپس اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. بات سمجھے؟ جس مرد نے طلاق دے دی طلاق کے بعد 3 توہر تک 3 حیض تک وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. 3 مہینے جب گزر جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے یا خود بندہ اس سے نکاح کرے اور پھر جب اپنی مرضی سے چاہے طلاق دے دے پھر 3 توہر گزار کے پھر وہ واپس آدمی جو پہلے والا ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس پر شرط لگائیں کہ یار چند دن کے لیے تو کر لے پھر تو طلاق دے دینا پھر میں نکاح کر لوں گا اور وہ یہ شرط مان لے اور اس شرط پر نکاح کرے اور پھر اس کو اس شرط پہ طلاق دے دے تو یہ ساری چیزوں پر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب پینے والے پر لعنت ہے، شراب پلانے والے پر لعنت ہے، شراب نچوڑنے والے پر لعنت ہے، شراب نچڑوانے والے پر لعنت ہے، شراب خریدنے والے پر لعنت ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت ہے، شراب کے دام کھانے والے پر لعنت ہے، اس کو جو لاد کر لائے اس پر لعنت ہے، جو لدوا کر لائے اس پر لعنت ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا شہنشاہ ولایت مولا کائنات جن کی مہر سے لوگ ولی بنتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ امام المتقین علیہ السلام نے فرمایا آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے قریب شراب کتنی کو حرام ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ کسی بہتے ہوئے دریا میں شراب کا قطرہ گرا دیا جائے اور پھر کئی روز تک کئی مدتوں پانی بہتا رہے اور پھر بہنے کے بعد وہ دریا خشک ہو جائے. خشک ہونے کے بعد اس میں گھاس ہوتا ہے، گھاس اگنے کے بعد اس گھاس کو کوئی بھینس کھا لے، کھانے کے بعد وہ بھینس دودھ دے تو فرمایا علی اس بھینس کا دودھ پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مولانا سرکار نے اس کی جہاں تک حرمت بیان کی ہے اور یہاں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، امتی بھی بنتے ہیں اور عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں اور شرابیں بھی پیتے ہیں. عجیب زمانہ آ گیا ہے، بڑی ادب سے بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں تو جس قدر زیادہ زندگی نافرمانی میں گزار رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، جس قدر زیادہ وہ اسی قدر بڑا عاشق رسول بنتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فاسقوں کو، بڑے بڑے جابروں کو، بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے شرابیوں کو، بڑے بڑے زانیوں کو عشق رسول کے دعوے کرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو عشق رسول کا دعویٰ کرتے دیکھا ہے. ارے وہ کاہے کا عاشق ہے جو اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے. عاشق تو محبوب کے حکم کی تعمیل میں فنا ہو جاتے ہیں، مر مٹتے ہیں. آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، میرے آقا کی کم پٹیوں کے بال سفید ہو گئے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما صحابہ نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا حضور بوڑھے ہو گئے. فرمایا ابو بکر اے عمر مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. یا رسول اللہ سورہ ہود نے؟ خیال آیا شاید اس میں کفار کا ذکر ہے، ان پر عذاب کا ذکر ہے، جنگ و جدال کا ذکر ہے. فرمایا نہیں، اس میں یہ جو الفاظ ہیں اللہ پاک نے فرمایا فاستقم کما امرت. اے میرے محبوب جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس طرح حکم دیا گیا ہے، بغیر کمی بیشی کے دائماً میرے محبوب اس کو اسی طرح کرتے رہو. حضور فرماتے ہیں اس ڈر اور خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں مولا کے حکم کی تعمیل میں مجھ سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے بندہ محبوب خدا بنتا ہے، جن کی پیروی کرنے سے ولی بنتا ہے. فرمایا اے لوگوں اس شے نے مجھے برا کر دیا ہے کہ مجھ سے میرے مالک کی حکم کی تعمیل میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. اور ہم کیسے عاشق رسول ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے اور جب نعروں کی بات ہوگی سب سے بڑا اونچا لمبا ہاتھ کر کے اور لمبا نعرہ ہو ہمارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، یہ نفاق ہے. زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں غلامی رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے. ارے وہ بدبخت غلامی رسول میں موت کیا قبول کر سکتا ہے؟
جو آقا علیہ السلام کی محبوب نماز ہی نہیں پڑھتا. حضور فرماتے ہیں جب میرا غلام کوئی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو غلاموں کو پہچانوں گا اس چیز سے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے والے ہوں گے. ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. میں پہچان کے کہتا جاؤں گا مولا اس کو بھی چھوڑ دے یہ بھی میرا امتی ہے, اس کو بھی چھوڑ دے یہ بھی میرا امتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا میرا جی کرتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا کے میں جلا دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی نماز صحیح ہوئی باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کا گزر فرما دیں گے, معاف فرما دیں گے, آسانیاں فرما دیں گے. اور جس کی نماز ہی نہ پوری ہوئی صحیح ہوئی بس فرمایا وہ وہیں پہ پھنس جائے گا. ہم کیسے امتی ہیں, کیسے غلام ہیں ہم. غلام ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے, عاشق ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کسی طرح میں اپنے محبوب کی رضا پا جاؤں. سمجھے وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ جس کا قال قال مصطفیٰ ہو, جس کا حال حال مصطفیٰ ہو. باقی سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, بے ایمانی ہے, اپنے آپ سے بھی دجل ہے. جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ اگر تم مجھے میری محبوبیت چاہتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری محبوب کی اتباع کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ساتھ فرمایا لوگوں میری محبت کی دلیل یہ ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ میری پیروی کرنے والا ہوگا, وہ میرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. آپ لاکھ دعویٰ کرتے رہے کہ میں عاشق رسول. کیسے عاشق رسول تم؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کہاں سے موت قبول ہے؟ 4 مالداری کا تو رکھ نہیں سکتا اور تم موت کیا قبول کرے گا؟ حضور کی محبت میں موت کو کیا قبول کر لے گی؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے, نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے, حرام سے بچنا قبول نہیں ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ نفاق پر مبنی ہے, یہ منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. تو عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم, جو لوگ اس علت میں اس لت میں مبتلا ہیں کہ حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرابیں بھی پیتے ہیں, انہیں غور کرنا چاہیے. وہ ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی لعنت ان پر پڑ رہی ہے, حضور علیہ السلام کی لعنت ان پر پڑ رہی ہے. اور جس پر حضور علیہ السلام کی لعنت پڑتی ہے اس سے دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں. وہ نسل در نسل بدبخت اور بدنصیب ہو جاتا ہے. وہ نگاہ مصطفیٰ سے ڈر جاتا ہے. بتاؤ وہ اپنا کون سا چہرہ لے کے بارگاہ رسول میں جائے گا. اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جہاں کمی پیشی ہے اس کو ختم کر کے سچی توبہ کر کے اپنے آقا کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے. جن لوگوں نے زندگیاں آقا علیہ السلام کی اتباع میں گزاری ہیں, عشق رسول میں فنا ہو کر گزاری ہے, ہم وقت اللہ رسول کی تابع فرمانی میں رہے ہیں, ہم وقت آقا علیہ السلام کے نقوش پا پہ چلتے رہے, عشق رسول میں زندگیاں سرشار رہی. ایسے لوگوں پر جب وصال کا وقت آتا ہے, خدا کی قسم جہاں موت کے وقت ولی اللہ کو دیدار خدا ہوتا ہے ساتھ دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. میں یہاں بات لگا دوں آپ کے سامنے دلائل کی, کس کی موت کے وقت حضور کیسے تشریف لائے, کس کی موت کے حضور کیسے تشریف لائے. قبر میں جاتے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا لوگوں میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ میں اندر کھڑا ہو سکوں. لوگوں نے کہا حضور قبر تو اتنی گہری ہوتی ہے کہ بندہ بمشکل اس میں بیٹھ سکتا ہے, اور آپ فرما رہے اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں قبر میں تاجدار کائنات تشریف لاتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب کملی والے آقا کی تشریف آوری ہو تو یہ غلام بیٹھا نہ رہے بلکہ حضور آئے تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, کہوں مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں. اب اگر زندگی حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں نہیں گزار کے گئے تو بتاؤ قبر میں حضور کا کیا سامنا کریں گے.
قیامت کے دن حضور کے پرچم لواء الحمد کے نیچے کھڑا کیا جائے گا. قیامت کے دن جب پیاس ستائے گی حضور کے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کیا جائے گا. جب تک بندہ جنت میں نہیں جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی. حضور اسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. پل صراط پر حضور دعائیں فرمائیں گے مولا یہ میرا امتی ہے اس کو سلامتی سے گزار دیں. اگر آپ امتی بنے ہی نہیں ہیں, اپنے نبی سے آپ نے اپنا تعلق درست ہی نہیں کیا ہے, اپنے آقا کی خوش ندی حاصل ہی نہیں کی ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی شفاعت ملے گی, میرے اوپر بھی ایسے کرم ہوگا, مجھے بھی جام کوثر ملے گا. وہ تو خود فرما رہے ہیں یہ کرنے والا میرا امتی نہیں ہے, یہ کرنے والا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. نہایت ادب سے بولتا میں ان باتوں کے اوپر غور کیا کریں. ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے, ابھی بہت وقت ہے, اس وقت کی قدر کریں. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ ایک شخص قبر میں تھا, کسی نے باطناً روحانیتاً کشفاً اس کو دیکھا کہ وہ قبر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. توجہ کرنا. اس بندے نے جس کو خواب میں نظر آیا اس نے کہا کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں, بڑے حسین ہیں, بڑے جمیل ہیں, آپ کی وضاحت حضور کی سنت کے مطابق ہے, اور کتنے عظیم لوگوں میں سے ہیں کہ قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے نورانی چہرہ ہے آپ کا. انہوں نے کہا یار اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جس بندے کی طبیعت, جس بندے کا دل جس عبادت کے ساتھ مانوس تھا, کئی لوگوں کو درود پاک پڑھنے سے بہت محبت ہوتی ہے, کئی لوگوں کو نوافل پڑھنے سے بڑی محبت ہوتی ہے, کئی لوگوں کو تلاوت کرنے سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا جس بندے کی روح دل جس عبادت کے ساتھ مانوس تھا, جب وہ قبر میں آ جاتا ہے تو وقت گزرتا نہیں, تو وہ اپنی روح کی لذت کے لیے, روح کے سرور کے لیے وہ والی عبادت کرتا رہتا ہے. حالانکہ آپ مکلف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز اوپر فرض نہیں ہے, مگر وہ روح کی لذت کے لیے, جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر کے آ رہے تھے. میں نے کہا بھائی موسیٰ آپ کدھر؟ کہا میں بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوں. شب معراج حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سمجھے بات؟ تو قبر کے اندر جا کر جو نیک لوگ انبیاء علیہ السلام صالحین اپنی اپنے قبور میں جا کے روح کی لذت کے لیے وہ والا عمل کرتے رہتے ہیں جس سے روح اور دل مانوس تھا. تو اس نے کہا کہ چونکہ مجھے زندگی میں قرآن پڑھنے سے بڑی محبت تھی, میرا دل میری روح قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, جمے ہوئے تھے, میں تلاوت کلام پاک بہت کرتا تھا, مجھے قرآن سے بہت محبت تھی, تو میں اس لیے یہاں پہ قرآن پڑھتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا جب سے تو وفات پا کے یہاں آیا ہے کتنی بار قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی اب تک میں نے 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا. وہ اشش کر اٹھا, اس نے کہا واہ کیا بات ہے, تو نے تو کمال کر دیا, تو نے تو میڑا ہی ٹوٹ لیا, 25,000 قرآن پڑھ لیا, تیرے اجر تیرے درجے, کیا بات ہے. اس نے کہا بھائی تم کہو سبحان اللہ. اس نے کہا سبحان اللہ. اس نے کہا خدا کی قسم تیرا یہ ایک بار سبحان اللہ کہنا میرے 25,000 قرآن پڑھنے سے افضل ہے. کیوں کہ جس جہان میں تو ہے, عالم دنیا میں ہے, یہاں جو عمل کیے جائیں ان کی جزا ملتی ہے. جب وفات پا کے اس جہان میں آ جائیں جتنے مرضی عمل کریں ان کی کوئی جزا نہیں ہوتی. اب دیکھیں یہ ایک ایک ساتھ کتنی قیمتی ساتھ ہے, ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی ہے. حضور صفی سلطان کو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر, جو سانس تو نے اس کی یاد کے بغیر گزار دیا ہے کل کفر کی یاد ہے. حضور السلام نے فرمایا جو لوگ جنت میں جائیں گے جنتیوں کو بھی ایک کلک رنج اور غم ہوگا. آقا حبیبی یا رسول اللہ جو بخشے ہی گئے, جو دوزخ سے بچ گئے, پل صراط سے گزر آئے, نعمتوں کے گھر میں آ گئے, ان کو کیا رنج ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ان کو اس وقت میں رنج ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوگا. وہ کہیں گے ہائے کاش وہ ساتھ وہ گھڑیاں وہ لمحات وہ دن وہ راتیں جو ہم نے دنیاوی گھنٹوں میں بتا دیے, نفسانی لذات میں بتا دیے, کاش وہ وقت بھی ہم نے مولا کی یاد میں گزارا ہوتا. آج ہمیں اللہ کی اور کتنی رضا ملتی اور کتنی قربت ملتی, ہم پر کتنی خدا کی اور عنایتیں. حضور السلام نے فرمایا شب معراج
میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے نور میں نہا رہا تھا، انوار میں متزن تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ بڑا خوش وقت ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے نور میں نہا رہا ہے۔ جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ بتایا گیا محبوب یہ وہ شخص ہے جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا، جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، جو ہمہ وقت اللہ کی نام فرمانی میں رہتا تھا۔ اور جان محترم، پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے باپ کی ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کو برا کہے۔ اپنے آقا علیہ السلام نے دو ٹوک فرمایا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول ہے، نہ کوئی حج قبول ہے، نہ کوئی زکوٰۃ قبول ہے، نہ کوئی خیرات قبول ہے، اس کا کوئی عمل مقبول ہے ہی نہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے اعمال صالحہ قبول ہوں تو فرمایا پہلے ماں باپ کو راضی کر۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ سب سے بڑی دولت، خدا کی قسم جنت سے بھی بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا رب تم سے راضی ہو جاؤں؟ جی مولا چاہتے ہیں۔ فرمایا باپ کو راضی کر لو، جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا میں خدا راضی ہو گیا۔ لعنت ہے اس پر جو اپنے ماں باپ کو ذکر دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ تاجدار کائنات فرمان ہے لعنت ہے اس پر۔ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، حجیں بڑی کرتے ہیں، عمرے بڑے کرتے ہیں، ملاد بڑے کرواتے ہیں، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھتے ہیں، عاشق رسول بڑے بنتے ہیں، مگر ماں باپ کا نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی خدمت ہے۔ یہ ساری تسبیحاں، یہ ساری نمازیں، یہ سارے عمل منہ پہ مار کے گئے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کے بعد، اپنی عبادت کے بعد ہمارے ذمہ جو کام لگایا وہ یہ ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے معاشرہ ہے، مرد اللہ نے مرد بنایا ہے، مونچھوں والا، داڑھی والا بنایا ہے۔ اللہ کو پسند ہے تیرے منہ کے اوپر مونچھیں ہو گئے، تیرے منہ کے اوپر داڑھی ہو، اور تو کیسا خدا کا بندہ ہے، تو منہ کو مڑوا رہا ہے، اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، وہ تیرے بال بڑھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی سنت کی طرح تیری سنت ہو، اور تو روزانہ اس کو موڑتا ہے۔ تو فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، چہرہ منڈوا لیتا ہے، لمبے لمبے بال رکھتا ہے، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتا ہے، عورتوں کی طرح کان چھدواتا ہے، عورتوں والی وضع خطا بناتا ہے، فرمایا ایسے مرد پر بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا جو عورت اپنے بال چھوٹے کر لیتی ہے، اپنی وضع قطع مردوں والی بنا لیتی ہے، اس عورت پر بھی لعنت ہے۔ یہ کیا سارے معاشرے میں یہ ساری خرابیاں ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول کی ہمہ وقت نافرمانی بھی ہم کرتے ہیں، اور امتی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول بھی بنتے ہیں، اور حضور کی شفاعت کو امیدوار بھی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اب یہ یہاں پہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، وہابی دیوبندی دوسرے مسلک کے لوگ، جب ہم سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے کوئی خیرات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی تو مشرک ہو گئے، میلاد شریف کے لیے کیا تو مشرک ہو گئے ہو، والدین کے اصالہ ثواب کے لیے کیا تو مشرک ہو گئے ہو۔ آپ اس مقام کو پڑھ کر دیکھیں، کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ جانور لاتے، لات منات عزا حبل کے نام پر جانور پالتے ہیں، اور جانوروں کو لا کر لات منات عزا حبل ان کے سامنے لٹا کر جب چھری پھیرتے تو کہتے بسم اللہ والعزا، شروع کرتا ہوں لات عزا کے نام سے۔ تو ان کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں، میرے محبوب، میرے بندوں کو فرما دے تم ان کی مخالفت کیا کرو،
یہ کہتے ہیں بسم اللہ والعزا، جب تم میرے نام پہ کوئی جانور ذبح کرنے لگو تم کہا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب شرک تو تب ہوتا کہ جب ذبح کرتے ہوئے کوئی کسی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتا، کسی بزرگ کا نام لیتا، والدین کا نام لیتا۔ بھی ہم جانور لائے ہیں، اللہ کے لیے پالا ہے، اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، اللہ کے لیے خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے غرباء و مساکین کو کھلا رہے ہیں، اور طلب کرتے ہیں مولا اس کا جو تو نے ثواب عطا کیا ہے نا یہ اپنے والدین کی روح کو بخش، اس کا جو ثواب عطا فرمایا وہ سیدی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کی روح کو فتح کو پیش کرتے ہیں قبول کرتے۔ تو اس میں حرام کیسے ہو گیا، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ جو کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، وہ ٹھکانا خود اپنا سوچ لے۔ ہم تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، غوث پاک تو ایک طرف رہے، ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ورسول، اس کے رسول ہیں۔ ہم حضور کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم حضور کو خدا سمجھتے ہو، تہمت لگا رہے ہو۔ ہم تو ہر سال میلاد النبی کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں ہمارا خدا وہ ہے جو ماں سے بھی پاک ہے، باپ سے بھی پاک ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، وفات پانے سے پاک ہے، اور ہمارے آقا وہ ہے جو آج پیدا ہوئے۔ تاجدار کائنات کی امی کا نام آمنہ ہے، بابا کا نام عبداللہ ہے، پردادا کا نام عبدالمطلب ہے، اور اللہ وہ ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ کس طرح ہم شرک کر رہے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، جو تہمت لگا رہا ہے وہ اپنا ٹھکانہ خود متعین کر۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ دوستو یہیں سے اگلے جمعے پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھے